کیا وجہ ہے سوسائٹی میں عدم برداشت جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ ایک تو ملک کے حالات، ٹھیک ہے، ملک کے حالات ایڈورس ہو رہے ہیں، اس وجہ سے لوگوں میں برداشت کی کمی بھی موجود ہے۔ دوسری ایک جو بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم کسی کی کامیابی برداشت نہیں کرتے، ہم ہر پہلو میں نیگیٹیوٹی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ لوگ عدم برداشت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نفسیات جو ہوتی ہے وہ انسانی شخصیت پہ بہت گہرا اثر ڈالتی ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نفسیات کا اس سے کوئی تعلق ہے یا چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا؟ ڈیفینیٹلی جو ریپ کرنے والا انسان ہے وہ نفسیاتی طور پہ تو کسی بڑی بیماری کا شکار ہے، ٹھیک ہے۔ غلط استعمال سوشل میڈیا کا، ایسے ایپس کو دیکھنا جس میں یہ اس کی طرف بڑھا جا سکتا ہے، تو یہ جنسی کرائم بڑھ رہے ہیں۔ لوگوں کی ٹریننگ نہیں ہے کہ اگر اس طرح کی ایموشنز آتے ہیں اس کو مینیج کیسے کرنا ہے۔ السلام علیکم، 89 نیوز کے ساتھ میں ہوں سعدیہ بخاری۔ سوسائٹی میں بڑھتے ہوئے حادثات کی آخر کیا وجہ ہے؟ تربیت کی کمی ہے یا سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ نفسیاتی ایشو یا نوجوان نسل کا امید کا ٹوٹ جانا؟ ہمارے ساتھ اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں صوفیہ سہیل، جو کہ بہت زبردست سائیکالوجسٹ ہے۔ ان سے بات کریں گے کہ سوسائٹی میں جو عدم برداشت ہے وہ ڈے بائی ڈے بڑھتا جا رہا ہے۔ ذہنی تناؤ کی آخر کیا وجہ ہے؟ کیا اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے؟ السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ میم کیا وجہ ہے سوسائٹی میں عدم برداشت جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ 2-3 چیزیں فیکٹرز بڑے کامن ہیں۔ ایک تو ملک کے حالات، ٹھیک ہے، ملک کے حالات ایڈورس ہو رہے ہیں، اس وجہ سے لوگوں میں برداشت کی کمی بھی موجود ہے۔ لوگ برداشت نہیں کرتے، پریشان ہیں، فائنینشلی معاملات بگڑے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے لوگوں کی عدم برداشت کی۔ دوسری ایک جو بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم کسی کی کامیابی برداشت نہیں کرتے، ہم ہر پہلو میں نیگیٹیوٹی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں شارٹ کٹس لینے کی عادت ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ لوگ عدم برداشت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک اور جو چیز بہت کامن ہے وہ ہے تربیت کی کمی۔ ہمارے ہاں تربیت کی کمی ہے، ہمارے پیرنٹس نے ایموشنل مینجمنٹ نہیں سیکھی، ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سکھائی، تو کیونکہ ہمیں خود نہیں آتی تھی ہم نے اپنے بچوں کو بھی نہیں سکھائی۔ تو بہت سارے فیکٹرز ہیں جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ایک بڑی وجہ دیکھنے میں آئی، جتنے میں نے کیسز کے میں دیکھا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کی وجہ سے بہت سارے مسائل لوگوں کو ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ رہنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ڈیفینیٹلی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے فائنینشلی مینجمنٹ کے لیے، لیکن اس کے آؤٹ کمز بڑے ایڈورس بھی آ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں مختلف ہیں، آپ کسی ایک کو نہیں کہہ سکتے کہ جی ایک وجہ ہے، بہت وجوہات ہے جس کی وجہ سے سب کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اچھا، اگر بات کی جائے کہ اس سے بہت سارے گھر بھی متاثر ہو رہے ہیں، اگر انڈیا کی بات کی جائے تو کچھ ہفتے پہلے انڈیا میں ایک کیس ہوا تھا، ایک ڈاکٹر کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ پھر پاکستان میں بات کی جائے تو ہاسپٹل میں بھی 5 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی، مدارس میں بھی اس طرح کے معاملات ہونے لگ گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے گھر بہت متاثر ہونے لگ گئے ہیں۔ نفسیات جو ہوتی ہے وہ انسانی شخصیت پہ بہت گہرا اثر ڈالتی ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نفسیات کا اس سے کوئی تعلق ہے یا چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک ریپ کے معاملات ہیں، ڈیفینیٹلی جو ریپ کرنے والا انسان ہے وہ نفسیاتی طور پہ تو کسی بڑی بیماری کا شکار ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری ایک اور جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے، غلط استعمال سوشل میڈیا کا، ایسے ایپس کو دیکھنا جس میں یہ اس کی طرف بڑھا جا سکتا ہے، تو یہ جنسی کرائم بڑھ رہے ہیں۔ لوگوں کی ٹریننگ نہیں ہے کہ اگر اس طرح کی ایموشنز آتے ہیں اس کو مینیج کیسے کرنا ہے۔ پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے رسپیکٹ کرنا سکھائیں۔ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف مدارس رول پلے کر رہے ہیں، اس میں مدارس میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ عام روٹین میں بہت ساری چیزیں، ورک پلیس پہ اگر چھوٹے ہوٹلز میں آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے ہیں وہ بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو ایک کامن بڑھتا ہوا ایک ایسا کرائم ہے جو کہ بہت ہی تکلیف دہ ہے، اور جس انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے اس کی پوری شخصیت تباہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں جس میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کوئی کزن، کوئی محرم رشتہ، ایون ورکنگ پلیس پہ، مدارس میں، ہر جگہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فیمیل ہے، ان کو اس کرائم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ سے مزید ایک یہ سوال آپ کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جس طرح کے یہ ریپ کیسز ڈے بائی ڈے بڑھ رہے ہیں، بات انڈیا پاکستان کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ڈے بائی ڈے جو ریپ کیسز بڑھ رہے ہیں اس میں عورت کی جو تذلیل ہے وہ ہو رہی ہے، اور اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا اور کوئی کام نظر بھی نہیں آ رہا، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، سب سے جو اہم پوائنٹ ہے نا اس کے لیے
سزا سخت ہونی چاہیے. جب تک سزائیں نہیں ہوں گی، جب تک لا اینڈ آرڈر مضبوط نہیں ہوگا کہیں بھی ہو. انڈیا پاکستان کی اس لیے بات زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ لا ویک ہے. اگر جس ملک میں اس کرائم کی سزائے موت ہوگی تو آپ دیکھیے گا ان کرائم کے بڑھنے کی ریشو گریجولی کیا تیزی سے کم ہوگی. تو سب سے پہلے جی کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ضروری ہے پولیس کا رول. دیکھتے کوئی بھی نیوز دیکھتے ہیں تو اس میں جتنے بھی کیس اس طرح کے آتے ہیں وہاں پہ زیادہ تر جو ایج آتی ہے نظر وہ 28 30 35 اس طرح کی ایج نظر آ رہی ہے اور نوجوان نسل ہی زیادہ نظر آ رہی ہے. اس کی نا امیدی بھی ہو سکتی ہے یا کوئی اور ریزن بھی، نفسیاتی ایشو بھی. فرسٹریشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. فرسٹریشن کو کس طرح باہر نکالنا ہے، فرسٹریشن کو کس طرح مینیج کرنا ہے. فرسٹریشن برسٹ آؤٹ ہوتی ہے تو اس کی ایڈورس کنڈیشنز ہوتی ہیں. سم ٹائم لوگ غصے میں قتل کر دیتے ہیں، سم ٹائم وہ فرسٹریشن میں کسی رشتے کو خراب کر دیتے ہیں، سم ٹائم فرسٹریشن میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی خدا نہ خواستہ کسی ریپ بھی کر دیتے ہیں. کچھ لوگ فرسٹریشن بہت زیادہ ہے. نفسیات کا اس سے تعلق ہے ڈیفینیٹلی. بے شک جو انسان بھی اس کرائم میں ملوث ہوگا اس کی ذہنی حالت کو اس کو ہم ڈیفینیٹلی کہہ سکتے ہیں وہ کسی نفسیاتی عارضے کا شکار ہے. اچھا میم، آج کل کی جو نوجوان نسل ہے وہ نا امید ہو جاتی ہے، معاملات سے نمٹنے کی بجائے، چیلنجز کو فیس کرنے کے بجائے فوراً سے ہوپ لیس ہو جاتی ہے. ایسے میں یوتھ کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ دیکھیں یوتھ کو سب سے پہلے تو ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں. سب سے پہلے تو اپنی اگر آپ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں تو مکمل طور پر کمپلیٹ ایجوکیشن حاصل کریں. اگر آپ کوئی اسکل سیکھ رہے ہیں تو اپنی اسکل میں کمانڈ حاصل کریں. ایجوکیشن اور اسکل دونوں کوشش کریں دونوں آپ کے پاس ہوگا. اگر آپ کی ڈگری جہاں آپ کو جاب مہیا کرتی ہے وہاں پہ آپ کی اسکل آپ کو گرو کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. تو ایک تو یہ کرنا ہے. دوسرا آپ یہ سوچیں کہ زندگی میں شارٹ کٹس نہیں ہیں. اکثر نوجوان مایوس کس لیے ہو رہا ہے؟ وہ شارٹ کٹس چاہتا ہے. ہر کوئی فائنینشلی جنگ میں لگ گیا کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہمیں بڑی گاڑی لینی ہے، بڑے گھر لینے ہیں، برانڈیڈ کپڑے پہننے ہیں. اس دوڑ میں ہوتا ہے کیا کہ وہ شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں اور شارٹ کٹس میں جتنی بھی کامیابی ہوتی ہے وہ کبھی پائیدار نہیں ہوتی اور اس کی چکر میں انسان حرام بھی کماتا ہے، اللیگل راستے بھی اختیار کرتا ہے اور وہ بہت سارے ایسی عمل کرتا ہے جو کہ نامناسب ہوتے ہیں. اچھا، یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، لیکن آج کل سوشل میڈیا بھی بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے. لوگ اس لائف کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بہت آسانی سے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ بتائیے گا بے روزگاری جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور اس فیکٹر کی وجہ سے بھی برائی ڈے بائی ڈے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس طرح کے معاملات کا کیا کوئی نفسیات سے تعلق ہے؟ دیکھیں ہر بات کو ہم نفسیات سے کہہ کر نہیں کر بلیم دے دیں ہم جی نفسیات سے تعلق ہے اس لیے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں کسی بھی معاشرے میں یہ بنیادی طور پہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے نوجوانوں کی لیے ایک ایسے مواقع پرووائڈ کرے جو کہ ان کو روزگار مہیا کریں. اگر ایسا نہیں ہو رہا تو فرسٹریشن بڑھتی ہے، نیچرل فرسٹریشن بڑھتی ہے. ضروری نہیں ہے ایسے گورنمنٹ سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر میں ایسی اپرچونیٹیز دی جائیں جو کہ جہاں پہ بہت سارے مواقع ملیں اور لوگ گرو کریں. اب آئی ٹی سیکٹر آپ نے دیکھا ہوگا بہت تیزی سے گرو کیا پاکستان میں. جب آئی ٹی کے پرابلمز آئیں گے، نیٹ کے پرابلمز آئیں گے تو پھر روزگاری پھر بڑھے گی، تو فرسٹریشن بڑھے گی. تو ہر چیز کو ہم کہہ دیں گے جی چونکہ یہ نفسیاتی عارضہ ہے اس لیے ایسا نہیں ہے. کچھ آؤٹ کم معاشرے کی بھی ڈیوٹیز ہیں، لوگوں کی گورنمنٹ کی بھی ڈیوٹی ہے، ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اگر نفسیات کی بات کی جائے تو ابھی آپ کو تو پتہ ہوگا کہ کچھ دن پہلے جو حادثہ ہوا ہے گاڑی کا، اور اس میں بھی یہی کہا گیا کہ ان کو نفسیاتی ایشو تھا جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہو گیا اور کتنے لوگ جو ہیں وہ اس میں مارے گئے ہیں. اچھا، جو ملکی حالات ہیں وہ کیسے انسان کی جو ہے نفسیات پر اثر ڈالتے ہیں، اور اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ بے روزگاری بھی جو ہے وہ بھی نفسیات پہ کہیں نہ کہیں غالب ہو جاتی ہے. تو یہ جو اس وقت مہنگائی چل رہی ہے کیا یہ بھی سوسائٹی کے اوپر ہم لوگوں پہ اثر کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں پہلے ایک فائنینس لوگوں کے بجلی کے بل بہت آ رہے ہیں، گیس کے بل بہت آ رہے ہیں، پانی کے بل بہت آ رہے ہیں، گھر کے رینٹ کے برابر بل چل رہے ہیں. پہلے گروسریز مہنگی ہو رہی ہیں. پہلے جو 1 لاکھ میں گزارا ہوتا تھا اب 2 لاکھ میں بھی لوگوں کا گزارا نہیں ہو رہا. فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. بچوں کو پڑھانا بھی ہے، بچوں کو لائف اسٹائل بھی دینا ہے، بچوں کی زندگی کو بھی بہتر کرنا ہے، اپنی زندگی بھی بہتر کرنی ہے. ہیلتھ ایشوز اتنے زیادہ، ہیلتھ کو بھی مینیج کرنا ہے. ہماری تعلیم، ہماری صحت دونوں پرائیویٹ اداروں میں بہتر ہے.
تو ڈیفینیٹلی اثر انداز ہوتی ہے. بے روزگاری بڑھی ہے, لوگ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں, اسکل سیٹ سیکھ لیتے ہیں. آج کل بچوں میں ایک چیز نیا ٹرینڈ جو اچھا ٹرینڈ ہے وہ اسکل سیکھ رہے ہیں اور آن لائن کام کر رہے ہیں. اب آن لائن کام میں بھی آپ کو پتہ نیٹ کی بندش ہے, بہت پرابلمز آ رہے ہیں. تو یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کس طرح چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے, ورنہ معاشرے میں عدم برداشت بڑھتی جائے گی, فرسٹریشن بڑھتی جائے گی. جیسے فرسٹریشن بڑھے گی کرائم بڑھے گا. بالکل اس کو سوچنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ کرائم بڑھ رہا ہے, کرائم ریٹ کو کم کیسے کرنا ہے, لا اینڈ آرڈر کو کیسے مینٹین کرنا ہے, مہنگائی کو کم کریں. ہم ہر بات پہ یہ کہتے ہیں کہ جی فرسٹریٹڈ ہو گیا, اس سے ایسا کر دیا, کیوں ہوا یہ بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے, وجہ جاننے کی ضرورت ہے. اچھا میم, لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو بیسک پوائنٹ ہے جو ہماری سوسائٹی میں انتشار پیدا کر رہے ہیں, اس کی وجوہات کون کون سی ہیں؟ دیکھیں اگر ہم ینگ ایج میں دیکھیں تو سوشل میڈیا کا بیجا استعمال, کمپیریزنز ہم کرتے ہیں, کمپیریزن کے ساتھ فلانے کے پاس ایسی چیز ہے, ایسے برانڈ پہنا ہوا ہے, ایسے کھانا کھایا ہوا ہے, یہ چیزیں آتی ہیں. دوسری جو ہماری مہنگائی کی صورتحال ہے, جو ہماری فائنینشیل مینیج نہیں ہو رہی, فائنینشیل مینجمنٹ نہیں, پور ہو گئی ہے سب لوگوں کی. اچھے خاصے جو لوگ کماتے تھے وہ بہت تکلیف میں ہیں, بچے تکلیف میں ہیں, ایجوکیشن مہنگی ہو گئی ہے, صحت مہنگی ہو گئی ہے, ہر چیز کرائسس پہ آ گئی ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کا ہم صرف یہ کہہ دیں کہ جی نفسیات پہ اثر ہونا, ہیومن بینگ ہے نا, اسٹریس تو ہونا ہی ہے. اب کتنے لوگ, اب دیکھیں فائنینشیل ہٹ آتی ہے تو لوگ اسٹریس میں جاتے ہیں, رزلٹ کوئی نہیں مل رہا ان کو, ایفرٹ کرے کوئی رزلٹ نہیں مل رہا. اس کا بچاؤ کیسے میم ممکن ہے؟ ظاہر ہے یہ حالات ڈے بائی ڈے اس طرح کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور سوسائٹی افورڈ نہیں کر سکتی ہے یہ چیزیں ہیں, اور ایک غریب آدمی جو 50,000 40,000 کماتا ہے اس کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اگر ینگ لوگوں کی بات کی جائے, یوتھ کی بات کی جائے, تو وہ بھی اسی فیز میں ہے. تو کیسے وہ اپنے آپ کو ریلیکس کرے اور ان چیزوں سے ذرا باہر آ سکے؟ دیکھیں میں ایک بات ضرور کہتی ہوں کہ جب آپ کی فیملی ممبر جتنے بھی ہیں, کوشش کریں ینگ جو خاص طور بچے ہیں یا بچیاں ہیں وہ کوئی نہ کوئی کام ضرور کریں. جس طرح ویسٹرن آپ کنٹریز میں دیکھیں, وہاں پہ 18 سال کی عمر میں بچے کام کرتے ہیں, وہاں پہ محنت میں برکت ہے, محنت کو بہت اون کرتے. وہ یہ نہیں دیکھتے یہ کام کس لیول کا. ہمارے ہاں کیا جوڑ دیے, اگر تو محنت کر رہا ہے اس کو ہم نے جوڑ دیا کہ یہ لوگ ورک ہے. ہوتا ہے کہ بچے کہتے ہیں جی ہم نے یہ کام نہیں کرنا, یہ تو ہماری سیلف اسٹیم ہٹ ہو جائے گی. بیسکلی شروع سے محنت کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے بچوں کو, اور گھر کے سارے فیملی ممبر جب کام کریں گے تو وہ بیزی رہیں گے, تو اس سے فائنینشیل مینجمنٹ ان کی اچھی ہوگی اور ان کی اسٹریس مینجمنٹ بھی اچھی ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے. اور ججمنٹل پوائنٹ آف ویو سے ہمیں نکلنا ہوگا. اگر آپ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو وہاں کوئی کسی کو جج نہیں کرتا, وہ اپنے کام پہ فوکس کرتے ہیں. یہ چیزیں ہماری ہیں جو دوسرے لوگوں نے پک کر لی ہیں. بہت شکریہ مس صوفیہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اس ٹاپک پہ بات کی ہے. اسی کے ساتھ سعدیہ بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.